بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی فیملی؟ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اپنی زبان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں کو، سب کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی تمام حاجاتیں پوری کر دیں، جو بھی آپ کی دعائیں ہیں اللہ پاک سب قبول کر لیں، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ کل بھی ولاگ میں نہیں ڈال پائی کیونکہ بچوں کی طبیعت بالکل بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اب اللہ کا شکر ہے آج جو ہے بچوں کا بخار اترا تو میں نے سوچا کہ میں اپنے ولاگ ڈالوں، کیونکہ مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، کیونکہ میں پہلے بھی جو ہے اتنا گیپ کر چکی ہوں، اتنا لاس کر چکی ہوں، اب دوبارہ کرنا نہیں چاہتی، لیکن کیونکہ مجبوری میں ہی صحیح، آپ ایک دو دن ولاگ نہیں ڈالتے تو آپ کا چینل پورا بیٹھ جاتا ہے، اور اتنی محنت ہم کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ جو ہے پھر پریشانی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ جیسے وہ میرے سبسکرائبر ہیں ان تک میری ویڈیو پہنچ نہیں پاتی۔ اچھا، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ بہت ٹائم سے میری بہنوں کے بہت سارے کامنٹس آ رہے تھے کہ ہم کسی کو پسند کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا کریں، ہماری پسند کی شادی ہو جائے، یا پسند کے لیے وظیفہ بتا دیں کہ مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جہاں ہم پسند کرتے ہیں وہاں ہماری شادی ہو جائے۔ تو یہ کوئی جو ہے غلط بات نہیں ہے، اگر ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ ہماری پسند جو لڑکی کی پسند ہوتی ہے اس کو ترجیح دینا، اور پسند پوچھی جاتی ہے کہ اگر پسند ہے، جیسے ماں باپ اگر رشتہ کرنا چاہتے ہیں کہیں تو آپ لڑکی کی رائے بھی لیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے بالکل ہی جو ہے محبت میں یا پسند میں جو ہے اندھے ہو جائیں۔ اور آج کل تو اتنا زیادہ دھوکہ، اتنا زیادہ فریب ہو رہا ہے، تو اس سے تھوڑا سا بچیں، اور اگر کوئی آپ کو پسند کرتا ہے تو اس کو اپنی فیملی سے ملوائیں، یا اس کی فیملی کو اپنے گھر پر بلائیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ، اور دوسرا یہ کہ اگر ان کی فیملی نہیں مان رہی ہے، آپ کی فیملی راضی نہیں ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی وظیفہ بتاؤں، ایسا وظیفہ جو فوراً آپ کے لیے کام کرے، تو میں آپ سے وظیفہ شیئر کروں گی۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو ریئل اسٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی تھی، کیونکہ جب میں نے اسٹوری والی جو ہے میری آنکھوں کے سامنے ہوئی تو میں نے سوچا کہ جو بہنیں مجھ سے بولتی ہیں تو کیوں نہ میں ان کو یہ میریکل اسٹوری سناؤں۔ تو دیکھیں، جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ شیئر کرتی ہوں، 7000 ٹائمز استغفار آپ پڑھیں، درود ابراہیمی آپ پڑھیں، آپ کے ساتھ اتنے معاوضے ہوں گے جو آپ چاہتے ہیں، جیسا آپ چاہتے ہیں، جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں اللہ پاک ویسا ہی کر دیتے ہیں، سارے معاملات آپ کے حق میں کر دیتے ہیں، اور لیکن پھر ہمارے حق میں ہوتا ہے اور بہت بہتری کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، آپ جو ہے 7000 بار استغفر اللہ روز پڑھیں، اور میریکل میں آپ لوگ کے ساتھ جلدی سے شیئر کر دیتی ہوں، کیونکہ یہ میرا ولاگ جو ہے بہت لمبا نہیں ہوگا۔ تو میں نے جو ہے میری بہت قریبی ہے، ان کو بتایا تھا، وہ کسی کو پسند کرتی تھی، تو میں بھی جانتی ہوں ان کی فیملی کو، تو میں نے ان سے شیئر کرا تھا کہ آپ جو ہے 7000 بار استغفار لازمی پڑھو۔ وہ میرے ولاگ تو دیکھتی تھی، بہت سارے جو میرے بہن بھائی دیکھتے ہیں لیکن پڑھ نہیں پاتے، لیکن جب میں نے ان کو موٹیویٹ کیا تو انہوں نے جو ہے 7000 بار استغفار بھی پڑھا اور درود ابراہیمی بھی پڑھا۔ درود ابراہیمی کی کوئی تعداد نہیں ہے، آپ جتنا بھی اپنی محبت سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا چاہتے ہیں اتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں، یہ نہیں کہ آپ 100 دفعہ مطلب 200 دفعہ 300 دفعہ یا منت وغیرہ آپ نہیں مانا کریں، صرف آپ جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں آرام سے اتنا آپ پڑھیں، اور 7000 بار استغفر اللہ صبح سے رات تک اول آخر بار جو ہے 7 بار جو ہے درود ابراہیمی پڑھیں، اور یہ آپ روز پڑھیں تو آپ کی جو بھی حاجات ہیں وہ پوری ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اسی طریقے سے پڑھا، اور ماشاء اللہ سے اللہ پاک نے ان کی پسند کی شادی بھی کروائی، اور میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ کی شادی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، مطلب بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گی، کیونکہ ان کے جو ہے اتنا زیادہ جو ہے مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں اتنی مہنگائی ہے، اور لڑکیوں کی شادی کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی جو ہے ان کی شادی میں کری کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کن لوگوں کو ان کے لیے اللہ پاک نے وسیلہ بنایا، کس طریقے سے ان کی شادی اتنی جلدی ہوئی ہے، اور جس سے شادی ہوئی ہے وہ جو ہے ہر طریقے سے جو ہے وہ لڑکا بہت اچھا ہے، اور ان کی فیملی بہت اچھی ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں، اور اچھا جو ہے کھاتا کماتا ہے، تو ہر چیز مطلب استغفار سے آپ کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے۔ تو جب اس نے مجھ سے ملی اور پھر اس نے مجھے کہا کہ سچ میں استغفار پڑھنے سے میری ساری دعائیں قبول ہوئی، کیونکہ کب سے وہ رشتہ اٹکا ہوا تھا، اور کب سے جو ہے اس کی کوئی بات پکی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے گھر والے راضی نہیں ہو رہے تھے، لڑکا کیونکہ اس کی تعلیم مکمل نہیں تھی،
اور کوئی جاب نہیں تھی، لیکن جب استغفار پڑھا اور صبر کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے تحفے سے نوازا۔ اور اس طریقے سے دیکھیں ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ جیسے میں نے میری پسند کی شادی ہوئی اور میں نے وظیفہ کیا تھا، لیکن اس وقت مجھے استغفار کے وظیفے کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ اگر پتہ ہوتا تو میں استغفار کا وظیفہ ہی کرتی، کیونکہ یہ کرنے سے، استغفار پڑھنے سے میری زندگی تو بہت پوری ہی بدل گئی ہے۔ تو میں تو استغفار کا وظیفہ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے 7,000 بار اگر آپ ڈیلی پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی بالکل بدل جائے گی، بالکل انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں اتنی برکتیں، اتنے خزانے چھپے ہیں نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ساتھ ساتھ درود ابراہیمی پڑھا کریں، شکر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں گے نا چلتے پھرتے ہیں، چاہے آپ کے ساتھ جتنے بھی مسئلے ہیں، جتنی بھی پریشانیوں میں آپ گھرے ہوئے ہیں، لیکن ان نعمتوں کو دیکھیں جو اللہ پاک نے آپ لوگوں کو دی ہوئی ہیں، ان کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہر گھڑی ہر وقت دعا مانگا کریں۔ ہر وقت دعا مانگنے سے پتہ نہیں کب کون سی گھڑی ہوتی ہے اللہ پاک ہماری دعا قبول کر لیتے ہیں۔ بہت سے میری بہنیں جو ہے پہلے کا میرا ولاگ دیکھتی ہیں تو وہ پوچھتی تھیں بتائیں آپ نے کون سا وظیفہ کیا تھا اپنی شادی میں۔ تو میں نے جو وظیفہ کیا تھا، مطلب دیکھیں کوئی بھی آپ وظیفہ کریں گے نا، استغفار سے بڑا وظیفہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور مطلب استغفار آپ پڑھیں اور پورے یقین کے ساتھ پڑھیے گا کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو میں سب سے جو ہے زیادہ ترجیح میں استغفار کو ہی دیتی ہوں، کیونکہ ہم جتنے بھی وظیفے کر لیں سب سے بڑا وظیفہ تو استغفار کا ہی رہے گا، کیونکہ اس میں وہ طاقت ہے، اس میں وہ خزانے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہمیں پتہ لگ جائے نا ایک دفعہ، اگر ہم استغفار کو سچے دل سے اپنا لیں گے اور ہمیں پتہ لگ جائے گا نا کہ ہماری زندگی میں کس کس طریقے سے میریکلز ہوتے ہیں، تو پھر ہم اس کو چھوڑیں گے ہی نہیں، کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور جن کی زندگی میں اس سے میریکلز ہونے لگ جاتے ہیں نا، پھر ان کو لت لگ جاتی ہے اور پھر وہ استغفار چھوڑ ہی نہیں پاتے۔ تو میں آپ لوگوں کو صرف اپنے ولاگ کے تھرو ہمیشہ یہی میسیج دیتی ہوں اور یہی دینا چاہتی ہوں کہ استغفار پڑھیں۔ اللہ پاک کو استغفار کرنے والے بندے اپنے اتنے پسند ہیں، اور اتنا چھوٹا سا لفظ ہے استغفر اللہ، اور آپ لوگ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی آپ لوگوں کو پڑھنے میں۔ لیکن دیکھیں اپنی زندگی میں جو ہے نا آپ اس کو اپنا لیں، آپ سوچ لیں کہ آپ نے استغفار لازمی پڑھنا ہے۔ اور جو میری بہنیں وظیفہ پوچھتی شادی کے لیے، تو آئی ہوپ میں نے آپ لوگوں کو کلیئر کر دیا ہوگا کہ آپ لوگ جو ہے استغفار کا وظیفہ ہی کریں، اور اس وظیفے سے آپ کی زندگی میں اتنے بڑے بڑے معاوضے ہوں گے، آپ جہاں چاہتی ہیں وہاں شادی بھی ہوگی اور بہت اچھے طریقے سے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ ہر چیز میں آپ کے لیے جو ہے نا خیر اور بہتری کریں گے۔ اور جو میرے نیو سبسکرائبر ہیں نا، وہ ہمیشہ مجھ سے یہی پوچھتے ہیں کہ ہم کتنی بار پڑھیں اور صبح سے رات تک ہم اس کو ختم کر لیں۔ تو آپ نے ایک دن میں ہی جو ہے یہ وظیفہ مکمل کرنا ہوتا ہے، دوسرے دن پھر آپ صبح سے سٹارٹ کریں۔ اور جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے گا، لیکن 2-3 دن میں آپ کی عادت پڑ جائے گی، پھر آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے پیار سے کامنٹ ضرور کریے گا، پھر آؤں گے نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔